نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام سامعین و سامعات، حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور دوران گفتگو اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی عادت تھی کہ خواہ کیسی ہی صحیح متفق علیہ حدیث کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اسے اپنے دعوے کے خلاف پاتا تو نہایت بے باکی اور جرت کے ساتھ اس کے متعلق اعلان کر دیتا تھا کہ میرے دعوے کی بنیاد تو وحی الہی ہے، اس لیے اگر میرے دعوے کے خلاف کوئی حدیث ہو تو میں اس حدیث کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہوں، نعوذ باللہ، یا پھر اس روایت میں اپنی ملحدانہ تعویل کاری کی ملمہ سازی شروع کر دیتا۔ اب چونکہ مرزا غلام قادیانی کی ذات میں حضرت مہدی علیہ رضوان کی علامات مختصہ میں سے ایک علامت بھی نہیں پائی جاتی تھی، کچھ تو اس وجہ سے اور کچھ انگریز کے خوف کی وجہ سے وہ ہمیشہ دعویٰ مہدویت میں تذبذب کا شکار رہا ہے۔ لیکن جب مارچ 1894 کے رمضان المبارک میں سورج اور چاند کا گرہن ہوا تو پھر سے مرزا غلام قادیانی کی خود غرضی کی رگ بھڑکی اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حدیث کے مطابق مہدی موعود کے زمانے میں رمضان المبارک میں سورج چاند کی گرہن کی پیش گوئی کی گئی تھی اور وہ پیش گوئی میرے زمانے میں پوری ہوئی ہے، اس لیے میں ہی وہ مہدی ہوں۔ مرزا غلام قادیانی نے جس روایت سے دعویٰ مہدویت کو ثابت کرنے اور سہارا لینے کی ناکام کوشش کی ہے، وہ روایت یہ ہے: عن عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن علی قال ان لمہدینا آیتین لم تکونا مذ خلق اللہ السماوات والارض یخسف القمر لأول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا مذ خلق اللہ السماوات والارض۔ قابل احترام سامعین و سامعات، یہ روایت سنن دارقطنی کے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 419 اور 420 پر موجود ہے۔ ہم پہلے اس روایت کے لفظی اور بامحاورہ ترجمے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ نقل کریں گے، تاکہ مرزا قادیانی اور قادیانیوں کی طرف سے پیش کی جانے والی اس دلیل کی حقیقت آپ کے سامنے ابتدا ہی میں کھل جائے۔ روایت کے مفرد الفاظ کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ محمد بن علی کہتے ہیں انا بے شک لمہدینہ ہمارے مہدی کے لیے آیتین دو نشانیاں ہیں، لم تکونا نہیں ہوئیں وہ دونوں مذ جب سے خلق اللہ السماوات والارض اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تن کاسف القمر چاند گرہن ہوگا، لأول لیلہ پہلی رات، من رمضان رمضان کی، اور تن کاسف الشمس سورج گرہن ہوگا، فی النصف منہ اس رمضان کے نصف میں، لم تکونا نہیں ہوئی یہ دونوں مد جب سے خلق اللہ السماوات والارض پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو۔ اب آپ ان مفرد الفاظ کے ترجمے کی مدد سے اس روایت کا ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بے شک ہمارے مہدی کے لیے دو نشانیاں ہیں، نہیں ہوئی وہ دونوں نشانیاں جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، چاند گرہن ہوگا رمضان کی پہلی رات اور سورج گرہن ہوگا اس رمضان کے نصف میں، نہیں ہوئی وہ نشانیاں جب سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو۔ قابل احترام سامعین سامعات، یہ تو روایت کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اس روایت کو نقل کر کے اس کا ترجمہ کیا ہے، جو کہ روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ 330 پر موجود ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے اس کا ترجمہ کن الفاظ میں کیا وہ ذرا آپ ملاحظہ کیجئے۔ مرزا لکھتا ہے ہمارے مہدی کی تائید اور تصدیق کے لیے دو نشان مقرر ہیں، اور جب سے
زمین و آسمان پیدا کیے گئے وہ دو نشان کسی مدعی کے وقت ظہور میں نہیں آئے، اور وہ یہ ہے کہ مہدی کے ادعا کے وقت میں چاند اس پہلی رات میں گرن ہوگا جو کہ اس کے خسوف کی 3 راتوں میں سے پہلی رات ہے، یعنی 13ویں رات، اور سورج اس کے گرن کے دنوں میں سے اس دن گرن ہوگا جو درمیان کا دن ہے، یعنی 28ویں تاریخ کو۔ اور جب سے دنیا پیدا ہوئی کسی مدعی کے لیے اتفاق نہیں ہوا کہ اس کے دعوے کے وقت میں خسوف و کسوف رمضان کی ان تاریخوں میں ہوا ہو۔ قابل احترام سامنے سامعات، مرزا غلام قادیانی کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا ہے، تو ہم قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے جو ترجمے میں کہا کہ دو نشان کسی مدعی کے وقت ظہور میں نہیں آئے، اور یہ جو لکھا کہ مہدی کے ادعا کے وقت جو اس کے خسوف کی 3 راتوں میں سے پہلی رات ہے، یعنی 13ویں رات، اور سورج کو اس کے گرن کے دنوں میں سے اس دن گرن ہوگا جو درمیان کا دن ہے، یعنی 28ویں تاریخ کو۔ یہ مرزا غلام قادیانی کا کیا گیا ترجمہ دار قطنی کی روایت کے کن الفاظ کا ترجمہ ہے؟ ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے کیے ہوئے ترجمے اور مرزا غلام قادیانی کے کیے ہوئے ترجمے پر غور کریں اور دیکھیں کہ کس کا ترجمہ روایت کے الفاظ کے مطابق ہے اور کس کا ترجمہ غلط ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی نے روایت میں جو من رمضان کا لفظ ہے اس من رمضان کے الفاظ کا ترجمہ ہی حذف کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کے کیے ہوئے اس ترجمے میں کہیں دار قطنی کی روایت کا کوئی مفہوم باقی رہتا ہے؟ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ من رمضان کا ترجمہ کیا 13ویں رات کرنا بنتا ہے؟ فِي النِّصْفِ مِنْهُ کہ رمضان کے نصف میں کیا اس کا ترجمہ 28ویں رات بنتا ہے؟ یہ مرزا غلام قادیانی کا ترجمے میں یہ دجل فریب کرنا یہ خود اس بات پر علامت اور دلیل ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے دار قطنی کی اس روایت سے جو اپنی مہدویت کو ثابت کرنے کی کوشش کی، سراسر ناکام کوشش ہے، دجل اور فریب پر مبنی ہے، جس کا مرزا غلام قادیانی کی صداقت سے نہیں بلکہ مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے ہونے سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ قادیانیوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ باقی اس روایت کی تفصیلات کیا ہے ہم اس سبق کی دوسری آڈیو میں مزید پیش کرتے ہیں۔